الدین الخالص۔ سنت کا ایک معنی شریعت بھی ہے۔ جب انسان کی زندگی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اس کا ہر کام شریعت بن جاتا ہے، اس کا اسے اجر ملتا ہے۔ اور سنت کا معنی چہرہ بھی ہے۔ کسی انسان کے حسن کی بات بھی کرتا ہے تو چہرے کو دیکھ کے کرتا ہے۔ کوئی عمل کتنا خوبصورت ہے پتہ یہ چلے گا کہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو یہ اس کے اعمال کا چہرہ ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، تو یہ عمل بھی قبول نہیں اور اس کا چہرہ بھی بدنما ہی ہوگا۔ اور یہاں اس معنی کو جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، ایک خفیہ پیغام بھی ہے۔ جس شخص نے اپنے چہرے کو اس سنت سے نہیں سجایا، اس کا چہرہ کتنا کو قابل قدر ہوگا اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ عز و جل نے آدم سے لے کر آج تک اور آنے والی قیامت تک جتنی دنیا آئے گی، محمد مصطفیٰ جیسا حسین اور خوبصورت انسان پیدا ہی نہیں کی۔ اگر اس کے چہرہ انور پہ یہ سنت کو سجایا ہے تو اس سے سچی محبت کرنے والے کبھی بھی اس سنت سے نفرت نہیں کر سکتے۔ علماء امت اس لیے کہتے ہیں کل ما اسر عن النبی من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ۔ سنت سے مراد یہ ہے اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا عمل۔ اللہ کے رسول نے کوئی کام دیکھا اور فرمایا یہ ٹھیک ہے، یا کوئی کام دیکھا اور فرمایا ایسا نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی اخلاقی صفات کا جہاں تذکرہ ہو اور آپ کی تخلیقی صفات کا کہ آپ کا چہرہ انور کتنا خوبصورت تھا، آپ بالوں کی مانگ نکالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے ملائم تھے، جیسے ریشم بھی ایسا ملائم نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جیسے اطہر سے کیسے آتی، اتنی عنبر اور کستوری میں خوشبو نہیں تھی جو محمد مصطفیٰ کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو تھی۔ ان چیزوں کا تذکرہ جو ہوگا یہ ساری سنت کہلائے گی۔ کچھ چیزیں اللہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ خاص کی ہیں اور کچھ چیزوں کو پوری امت کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت اس کو کہتے ہیں کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، میں اس وقت کہہ سکتا ہوں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہوں۔ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل کشتی میں بیٹھے ہیں اور ساتھی کہتا ہے صرف ایک ہی دعا وہ کر رہے تھے، اللہم احینا علی الاسلام والسنہ، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا اور سنت کے مطابق زندگی دینا۔ اس قدر یہ قیمتی چیز، اس لیے علماء یہ کہا کرتے تھے سنہ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، باقی سارے ڈوب گئے تھے۔ جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے
اس کی تو کامیابی ہوگی. جس نے سنت کے مطابق کام نہ کیا، یاد رکھنا اس نے اپنے ایمان کو بھی، عمل کو بھی، محنت کو بھی ڈبو دیا، ضائع کر دیا. دوسرا نقطہ، کون سا عمل سنت کے مطابق ہوگا؟ وہ عمل سنت کے مطابق سمجھا جائے گا جس کے اندر 6 شرطیں ہوں. سب سے پہلی شرط، میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کرنے کا سبب شریعت نے بیان کیا ہو. میں اگر فجر سے پہلے سنتیں گھر پڑھتا ہوں تو اللہ کے رسول بھی پڑھتے تھے. میں اگر 60 سے 100 آیتیں فجر کی نماز میں پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول بھی ایسا کرتے تھے. میں اگر فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد چند لمحات کے لیے دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہوں تو اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی نیکی کا عمل بھی ہو اور شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا. 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد گزرے، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی 23 سالوں میں یا اس سے پہلے بھی آپ نے عید میلاد النبی کی محفلیں نہیں لگائی اور نہیں منائی، یہ لفظ ہی نہیں تھا. یہ سنت نہیں ہوگی، یہ بدعت ہوگی یا یہ شریعت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن اترا، لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہوتی ہے، یہی برکتوں والی رات ہے. وہاں اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو معراج کی رات کو منانا چاہتا ہوں، میں تو شب برات کو منانا چاہتا ہوں، اس عمل کو پہلے شریعت سے ثابت کرنا پڑے گا. اگر کوئی بھی روایت جو اللہ کی رسول سے صحیح سند سے ثابت ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھی نہیں تو پھر یہ سنت نہیں ہوگی، یہ بدعت ہوگی. اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ الفعل المخالف لسنت رسول اللہ، ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مخالف ہو، سنت کے مخالف ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں. دوسری شرط، جو عمل میں کرنا چاہتا ہوں اس کی جنس شریعت نے بتائی ہو. دور نہ جائیے، ابھی قربانی کا وقت آنے والا ہے. اللہ خوشیوں کے ساتھ یہ دن آپ سب کو دکھائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحیح بخاری کی اس روایت کی راویہ ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ 5519. وہ فرماتی ہے نحرنا فرسا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلناہ، ہم نے گھوڑے کو نہر کیا یعنی کھڑا کر کے، جس طرح اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو قربان کیا اور ہم نے گھوڑا کھایا بھی. اور صحیح بخاری کی روایت. لیکن قربانی کے اندر گھوڑا کرنا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ سنت کیا ہے؟ بہیمت الانعام سے قربانی ہوگی. بہیمت الانعام کیا ہے؟ الابل، اونٹ مذکر اور مؤنث، والبقر، گائے مؤنث اور مذکر، والغنم، بھیڑ بکری مذکر اور مؤنث. ان 8 جوڑوں میں سے آپ کو کسی جانور کو ذبح کرنا ہوگا جو جو شرائط شریعت نے بیان کی ہیں. بہت مزیدار ہے نیل گائے، لیکن آپ قربانی بھی اس کو قربان نہیں کر سکتے، سنت نہیں ہے.
سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی جنس کا تعین اللہ کے پیغمبر نے کر دیا، اللہ کی کلام قرآن مجید نے کر دیا۔ تیسری شرط، سنت کے مطابق عمل وہ ہوتا ہے جو مقدار شریعت نے بیان کی ہے اس سے زیادہ بھی نہ ہو، اس سے تھوڑی بھی نہ ہو۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اگر ہاتھ دھونا چاہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئیں وضو کے وقت، 2 مرتبہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، اور بعض ہی سے 2 مرتبہ اور بعض 1 مرتبہ بھی روایت کے الفاظ ہیں، لیکن 3 سے زیادہ مرتبہ آپ نہیں دھو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فمن زاد على هذا او نقص، جو زیادتی کرے گا فقد اساء، اس نے برا کام کیا، وظلم، اس نے ظلم کیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فقد اخطا، اس نے غلطی کی، اعتدى، اس نے زیادتی کی، کیا تو وضو ہے نہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے، 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئیں گے تو لگتا ہے آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ سیم اسی طرح ایک شخص امام مالک کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے میں نے 5 مشکیزیں اپنے اوپر 3 سے 5 مشکیزیں بہائے ہیں، میرا غسل ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں آپ پر تو غسل واجب ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں کے اوپر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ 5 مشکیزیں تم نے اپنے جسم پہ بہا دی، ابھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ جسم گیلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سنت یہ ہے کہ جو مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ ایک بندہ بہت متقی ہے، وہ کہے نہیں زور کی بھی ہم 10 رکعتیں پڑھتے ہیں، کبھی 12 بھی پڑھ لیتے ہیں، 4 پہلے اور 4 بعد میں، جو پڑھتا ہے اس پہ جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ میں نے آج کے بعد نہ فجر کی جو فرض 2 ہے نا اس کو 4 پڑھنا ہے۔ زیادہ کیا تو اچھا ہی کیا ہوگا نا اس نے، لیکن نہیں، قیامت کی نشانی اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، لوگ فجر کی 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ظہر کی آپ 4 کی بجائے میں نے آج 6 پڑھنی ہے، سنت نہیں ہوگی۔ سنت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے، وہ 2 ہی پڑھی ہے فرض اور 2 سنتیں پڑھی ہے۔ تو سنت وہ ہوگی جو شریعت نے مقدار متعین کر دی ہے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے، کیونکہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے متقی اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کی۔ سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی چوتھی شرط یہ ہے جس کی کیفیت کو بھی شریعت نے بیان کر دیا ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ ایک بندہ کہے وضو ہی کرنا ہے نا تو چلو ٹونٹی کے قریب پاؤں ہے، پہلے میں پاؤں دھو لیتا ہوں، بعد میں چہرہ دھو لوں گا، ہاتھ تو بعد میں بھی دھل جائیں گے، وہ وضو نہیں ہوگا۔ نماز ہی پڑھنی ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کے جو پڑھنی ہے، پہلے بیٹھے بیٹھے میں سجدے کر لیتا ہوں، بعد میں رکوع کر لوں گا تو قیام آخر میں کر لوں گا، کام تو وہی ہے، لیکن یہ سنت کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ محمد کریم نے ایسی نماز نہ پڑھائی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ سکھائی ہے۔ اس کی کیفیت طے ہے، اس طرح پڑھنی ہے۔ 210 روایتیں جب بتائیں کہ اللہ کے رسول جب کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، رفع الیدین کیا کرتے، یہ سنت ہے۔ ایک ایک انگلی اٹھانے کی نیکیاں ملتی ہیں، یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نیکیوں کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ رکوع کی طرف جاتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، تو پھر بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے تو پھر بھی آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے،
اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. یہ نماز ہے سنت کے مطابق. اگر کوئی بھی صحیح حدیث آج تک نہیں مل سکی کہ اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑا ہو، 6 مہینے پہلے آپ کی وفات کے وائل بن حجر سردیوں میں گئے ہیں، چادریں لی ہوئی تھی صحابہ نے، كانوا يرفعون ایدیہم تحت اردیتہم، چادروں کے نیچے سے بھی ہاتھ اٹھائے انہوں نے. اور تلخیص الحبیر کی روایت ہے فما زالت تلک صلاة حتی لقی اللہ، زندگی کی آخری نماز تک اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھی ہے. تو جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ سنت کے مطابق کر رہا ہے. سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی 5ویں شرط یہ ہے شریعت نے ہر عبادت کا وقت معین کیا ہے. روزے رمضان میں ہی فرض ہے. ایک بندہ کہے توبہ توبہ بڑی گرمی ہوگی، یہ تو اپریل اور مئی میں آگے ہیں، اور نہیں جی دسمبر کے ٹھنڈے اور جنوری کے ٹھنڈے دنوں میں روزے رکھ لوں گا، کٹوتی اس جگہ جا کے کر لوں گا، وہ روزے نہیں ہوں گے رمضان. یہ وقت متعین ہے. ایک بندہ کہے حج پہ تو لوگ ہی بہت ہوتے ہیں، چلو میں آرام سے جاتا ہوں، جب حاجی چلے جائیں گے تو سفر میں جا کے میں حج کر لوں، جمرات بھی خالی ہوں گے، مینا بھی خالی ہوگا اور میدان عرفات بھی خالی ہوگا، مجھ سے نا اصل میں بھیڑ میں پریشانی ہو جاتی ہے، تو وہی کام جا کے کر لے. حج نہیں ہوگا، اس کا وقت متعین ہے. یہ ذی الحجہ میں ہی حج ہو سکتا ہے، یہ شعبان اور محرم اور سفر میں حج نہیں ہوتا، اس کا وقت متعین ہے. اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، اس کے بعد بھی نہیں ہو سکتا. سنت کے مطابق عمل وہ ہوگا جس کی 6ٹی شرط یہ ہے کہ جس جگہ اللہ کے رسول نے کوئی بات بیان کی ہے وہ اجر اسی جگہ کا ہوگا، وہ جگہ متعین کر دی ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ ایک نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے 1,00,000 نماز سے افضل ہے. گویا 55 سال اگر نماز پاکستان میں آپ پڑھتے ہیں تو ایک نماز بیت اللہ کی ان 55 سال کی نمازوں سے افضل ہے. یہ فضیلت صرف بیت اللہ میں ہے. دنیا کے کسی جگہ چلے جائیں، میں میکسیکو گیا ہوں، میں فلاں جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ بھی نماز پڑھی، میں نے دنیا کے آخری کونے میں اٹلی کے آخری ٹیلے پہ جا کے پڑھی، آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے، پانی پانی ہے اور وہاں کوئی شخص نہیں تھا. آپ کو وہاں نماز کا اجر اتنا ہی ملے گا جتنا عام زمین پہ پڑھتے ہیں. بیت اللہ سے زیادہ نماز. یہ طے ہو گیا ہے. اعتکاف مسجد میں ہوگی، ساری دنیا کے فقہاء اکٹھے ہو جائیں، نہیں عورتوں کو گھر بیٹھنے دو، ان کے لیے گھر ہی ٹھیک ہے. یہ آپ کا تقوی ہو سکتا ہے، محمد کریم نے تقوی نہیں بتایا. محمد کریم کی بیویوں نے خیمے مسجد میں لگائے تھے، اور مسجد میں اعتکاف ہوتی ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتی. جگہ کا تعین کیا. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کام ہوگا وہ سنت نہیں ہوگا. تو ایک مرتبہ پھر سنیے، 6 شرطیں جب تک کسی کام میں نہیں ہوتی وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا. شریعت نے اس کا سبب بیان کیا ہو، شریعت نے اس کا وقت مقرر کیا ہے، شریعت نے اس کی مقدار مقرر کی ہے، شریعت نے اس کی کیفیت مقرر کی ہے، اور اس کے لیے جس جگہ کا تعین کیا ہے اور جس جنس کا تعین کیا ہے، اس سے الگ ہو کہ ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، وہ عمل قابل قبول نہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت پھر سن لیجئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نیا کام نکالا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ مردود ہے. اور آج عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو بھول گئے، جو علم کی چھلانگیں لگانے والے ہیں، اور ان کی اس
چھلانگ کی وجہ سے امت محروم ہو گئی۔ چھلانگ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے فعل رسول اللہ وفعلنا، اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے کام، ہم کریں گے۔ آج 7.5 ارب لوگ دنیا میں بسنے والے ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب تو پہلے کافر ہیں۔ اس 1.5 ارب میں کتنے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس طرح کی پٹی پڑھا دیتے ہیں۔ سنتوں کی کون سی ضرورت ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ وطروں کی کون سی ضرورت؟ سید المرسلین نے صبح کی سنتیں اور اسی طرح وطر کو سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ جرم ہے کہ کوئی شخص اتنی جرت کر لے اور لوگوں کو سنتوں سے محروم کروا دے۔ سچ کہا تھا عبداللہ ابن المبارک نے، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے یہ انسان۔ وہ کہا کرتے تھے من تہاون بالآداب، جس کو بولنے، بیٹھنے، اٹھنے، بڑے سے بات کرنے کا ادب نہیں آتا، حرم من النوافل، اللہ اسے نوافل سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور نوافل سے تقرب الہی ملتا ہے۔ ومن تہاون بالنوافل، جو نوافل میں سست ہو جاتا ہے، حرم من السنن، اللہ اسے سنتوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ ومن تہاون بالسنن حرم من الفرائض، جو سنتوں کا چور بنتا ہے ایک دن فرائض سے بھی محروم ہو جائے۔ ومن تہاون بالفرائض، جو فرائض میں سست ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے اس کو موت یاد نہیں ہے، نہ اس کو آخرت یاد ہے، اس کو صرف دنیا یاد ہے۔ حرم من معرفت اللہ، یہ اللہ کی معرفت سے بھی محروم کر دیا جائے۔ ومن حرم ومن تہاون وحرم من معرفت اللہ حرم من الجنہ، اور جو اللہ کی معرفت سے محروم ہو گیا وہ جنت سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اللہ عز و جلال ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا اور آخری نقطہ جو آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، سنن محجورہ۔ كانت أمة مأجورة والآن بإحياء هذه السنن المهجورة، امت اس وقت بھی اجر لیتی تھی اور آج بھی تكون أمة مأجورة بإحياء هذه السنن المهجورة، ان سنتوں کو زندہ کرنے سے پھر اجر مل سکتا ہے۔ کون سی سنتیں جن کو دنیا نے چھوڑ ہی دیا یا اس میں سست ہو گئی؟ سب سے پہلی سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے وضو کر کے مسجد آیا کرے۔ کوئی حرج نہیں، مسجد سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ آپ نے حکم بھی دیا، کر کے بھی دکھایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 282، تو اللہ عز و جلال اس کو انعام کیا دیتے ہیں؟ ایک قدم اٹھاتا ہے نیکی، ایک رکھتا ہے نیکی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں 10 حسنات، صحیح ترغیب کی روایت ہے 394، ایک قدم اٹھتا ہے 10 نیکیاں، رکھتا ہے تو 10 نیکیاں۔ تیسرا انعام، وہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے نماز جماعت سے، لیکن اللہ اس کو اجر صرف جماعت کا 27 نمازوں کا نہیں دیتے، اجر من حضرہا، مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کو ان کی نمازوں کا اجر، یہ جو وضو کر کے آیا ہے ان سب کے برابر اس اکیلے کو اجر ملتا ہے۔ چوتھا انعام، یہ اللہ ذو الجلال کا مہمان ہے، وَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، اللہ نے حق رکھا ہے جو میرا مہمان بنے گا اس کی مہمان نوازی پھر میں کروں گا۔ پانچواں انعام، تبشبش اللہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعته، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا اللہ سب کی حفاظت فرما دے، گم ہو جائے تو ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی انسانوں کو نہیں ہوتی جتنی اس بندے کے وضو کر کے مسجد آنے پہ میرے رب کو خوشی ہوتی۔ چھٹا انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر اللہ لہ ذنوبہ،
وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کا گناہ کو بچتا ہی نہیں ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ساتواں انعام صحیح الجامع کی روایت ہے 6228 فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ۔ وہ نکلا تو بھونگا بلوچا سے اپنے گھر سے تھا، مسجد میں نماز پڑھی، اجر اس کے نام اعمال میں وہ لکھا جائے گا کہ احرام باندھ کے یہ حج کرنے گیا اور حج کر کے واپس آ گیا۔ ایک نماز یہاں تسلی ہے ان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بیٹوں کے لیے جو کہتے ہیں بس کیا وبائیں آئی حج کے نعمت سے محروم ہو گئے۔ آپ یہ عمل کر لیں، حج کا ثواب تو یہاں بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے ذکر کریں اور 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لیں، حج عمرے کا اجر و ثواب تو پھر بھی مل جائے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں، حج اور عمرے، جہاد اور صدقے کا اجر تو پھر بھی مل جائے گا۔ حدیث کے الفاظ اللہ نے محروم نہیں کی۔ اس سنت کو زندہ کیجیے، گھر سے وضو کر کے آیا کریں مسجد میں۔ دوسری سنت، گھر سے نکلتے وقت دشمنی والا پسٹل لگاتا ہے، مسافر زیادہ راہ لے کے نکلتا ہے، سنت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو گھر سے نکل کے یہ کہتا ہے نا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو 3 انعام بندے کو مل جاتے ہیں۔ شیطان جو شکنجا ڈالنا چاہتا ہے نا وہ آتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ایک اور شیطان اس کو آ کے کہتا ہے وہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ قد ہدیہ وکفیہ ووقیہ۔ اس کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنا دیا، اس کو اس کا رب کافی ہو گیا، اس کو تیری شرارتوں سے تو بچا لیا، جاؤ وقت ضائع نہ کرو، اس میں تیرا کوئی آج کام نہیں ہو سکتا، کسی اور کے پاس جا۔ سنت ہے یہ الفاظ پڑھ کے نکلیے، اور کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو اس کو دعا دے کے بھیجیے، استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک، اور جانے والا یہ دعا پڑھے استودع اللہ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ اور اللہ کے رسول روانہ کر دیتے، تھوڑا سا دور جاتے صحابہ تو یہ دعا پڑھتے اللہم ازوی لہ الارض، یا اللہ زمین سکیڑ دے، وہون علیہ السفر، اللہ اس کے لیے سفر آسان کر دے۔ لیکن آج یہ ساری باتیں بھول گئے۔ ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ تیسری سنت جو ختم ہو گئی، بلکہ حیرانگی کی بات ہے کہ سمجھدار بھی بغیر سوچے سمجھے بات کرتے سنت کے دشمن بن گئے۔ وہ سنت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 4992، صحیح مسلم کی روایت ہے 1896۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں سمعت ہشام بن حکیم یقرأ سورة الفرقان فی حیات رسول اللہ علی حروف کثیرہ، میں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں سنا، عمر فرماتے ہیں کہ ہشام بن حکیم نماز کے اندر سورة الفرقان کو مختلف لہجات میں پڑھ رہے تھے، مختلف قراءات میں پڑھ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا ان هذا القرآن انزل على 7 احرف، یہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، یہ 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے۔ سنت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کر رہی ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت 2927 وَكَانَ يَقْرَأُهَا مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ کے رسول جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا، آپ مالک یوم الدین بھی پڑھتے تھے۔ لیکن آج کوئی پڑھ لے اس میں فتویٰ لگ جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، باقی اللہ کی کلام کے بعد صحیح بخاری سے بڑھ کے کوئی صحیح حدیث ہوتی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ 27 صحابہ نے نقل کی، 12,000 صحابہ نے اجماع کیا، یہ ساری چیزوں کو جب لکھوایا گیا۔ سنت کو چھوڑ کے انسان اللہ کی قربت نہیں لیتا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔
اس طریقے کو بھی سیکھا کرو، سکھایا کرو، پڑھا کرو، اور نمازوں کے اندر بھی یہ قرآن کی جو لذت کے پہلو ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ چوتھی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے، جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو تلاوت کو ختم کرتے وقت یہ الفاظ بھی پڑھا کرتے تھے۔ کون سے الفاظ؟ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، جیسا کہ سنن النسائی اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ یہ کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا؟ جس طرح صدق اللہ العظیم ہم کہتے ہیں، قل صدق اللہ، کہو صدق اللہ، اور تلقی اور سماع سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، کس طرح یہ چلتا آیا اس طرح یہ الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں ان کو بھی کبھی پڑھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیان کرتی ہیں عائشہ کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے اور مجلس سے اٹھتے اور آپ نماز سے فارغ ہوتے تو ان کلمات سے اختتام کیا کرتے۔ پانچواں طریقہ جو سنت کا ہے وہ آج ختم ہو گیا۔ پیاس تو سب کو لگتی ہے، گرمی بھی بہت ہے، ایک ہی سانس میں اور بغیر سوچے سمجھے پورا گلاس پی لینا بہادری ہے اس کی، لیکن سنت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا، آپ 3 سانسوں میں کوئی چیز پیا کرتے تھے اور آپ یہ الفاظ بولا کرتے تھے، هو اہنا وامرا وابرا